فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زبار، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ دوم، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت، اور پیج 124 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ گفتگو کا اور پڑھنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آئیے اس کو آغاز کرتے ہیں جہاں پہ خدا حافظ کا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم آغاز کرتے ہیں۔ جو ہم نے آپ سے خدا حافظ کا تھا وہ اس میں انہوں نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ مجلسی کے جو تھا ان کا ایک جملہ کہ ان کے انورٹڈ کاما میں کہ انہوں نے شہزادے علیہ السلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک فارسی کا کلام تھا جس کو ہم نے مل کر پڑھا تھا کہ بابا آؤ کہ ظالم کی تیغ جفا سے میرے گل نو بہار پر خزاں آ گئی ہے، یہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ اور کہا اس کا آخری جملہ تھا کہ بابا میرے ساتھیوں اور دوستوں سے کہو کہ جمعے کی راتوں کو میرے مزار سے کبھی جدا نہ ہونا۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب مرہ بن منقذ میم رے مرہ بن میم نون قاف زال منقذ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سر مقدس پر وار کیا تو آپ سنبھل نہ سکے۔ آپ علیہ السلام میں سکت نہ تھی کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھے رہتے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹک گیا۔ گھوڑا وحشت زدہ ہو گیا اور اس نے یزیدیوں کے خیموں کی طرف رخ کیا، اور یزیدی فوج نے اپنی تلواروں سے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے وار کیے کہ بدن اتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہائے امام علیہ السلام، غریب کا کڑیل جوان علی اکبر، ان کی جوانی اور جمال نورانی پر کربلا کا ذرہ ذرہ رویا ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام کی جان لبوں پر آ گئی تو آپ علیہ السلام نے صدا بلند کی، یا ابتا ہو حاذا جدی رسول اللہ قد سقانی بکائے سہل اوفا۔ اس کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ بوڑھا باپ جوان سال بیٹے کی لاش پر اس طرح پہنچا جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بیٹے کے سرہانے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو قتل کرے جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں گستاخی اور توہین کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام فرط غم سے گریہ کناں تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے روتی آنکھوں اور زخمی دل کے ساتھ ایک حسرت بھرا مرثیہ پڑھا۔ یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہے جملہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا کے سر پر خاک، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے زہرا سلام اللہ علیہ کے لال کو خم رسیدہ کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کا دل پارا پارا ہو چکا تھا۔ یہ حسین علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا رہے تھے۔ غریب الوطن حضرت حسین علیہ السلام اس وقت اپنے لال کی لاش پر بیٹھے تھے، اور غریب بھائی کی دکھیا بہن
حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیموں میں بھائی کی تلاش میں تھی۔ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خیموں سے حسین علیہ السلام کے جیتے جی قدم باہر رکھا تو غمزدہ بہن کے بھائی پر نگاہ پڑی۔ آپ علیہ السلام اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر نہا کنا تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں پر امام مظلوم علیہ السلام جوان بیٹے کی لاش پر سوگوار کھڑے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو خون میں غلطاں پیکر علی اکبر علیہ السلام پر گرا دیا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے جلدی سے بہن کے ہاتھ کو تھاما، سہارا دیا اور آپ علیہ السلام نے بی بی کو خیموں میں واپس بھیج دیا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے امام علیہ السلام کی زندگی میں خیموں سے باہر قدم رکھا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ بی بی اس خیال سے باہر آئیں کہ شاید امام مظلوم علیہ السلام اپنے جوان سال بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور آپ علیہ السلام بی بی کی طرف توجہ کر لیں گے اور بیٹے کی موت کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں نقل ہے، سید الشہداء علیہ السلام نے خون اکبر علیہ السلام کو ہاتھوں میں لے لیا اور لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے جد امجد اور والد بزرگوار علیہ السلام پر سخت ناگوار ہے کہ آپ علیہ السلام ان کو آواز دیں اور وہ جواب نہ دیں، اور آپ علیہ السلام ان کو مدد کے لیے پکاریں اور وہ آپ کی مدد کے لیے نہ پہنچے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے خون آلودہ چہرے، اشک آلود چہرے پر اشک ریز چہرے کو رکھا اور آپ علیہ السلام نے اس قدر دل گداز گریہ کیا کہ فضائے کربلا سوگوار ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کو اس سے پہلے کسی شہید کی بیعت پر بلند آواز سے گریہ و نوحہ کرتے ہوئے نہ سنا تھا۔ پھر غریب کربلا نے اکبر علیہ السلام کے خون آلودہ پیکر ملکوتی کو آغوش امامت میں لیا اور رو کر فرمایا، اکبر علیہ السلام میرے لال، تو نے دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، لیکن تیرا غریب باپ تنہا رہ گیا ہے۔ حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 62۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا جب اٹھایا نہ گیا تو غریب حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو آواز دی اور فرمایا، میرے جوانوں، آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر خیموں میں لے جاؤ۔ شاعر نے امام مظلوم علیہ السلام کی پردیس میں اس غریب الوطنی و بے بسی کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ فارسی میں ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں، علی اکبر علیہ السلام کو خیمے کے دروازے پر پہنچاؤ، خدا گواہ ہے حسین علیہ السلام میں طاقت نہیں ہے، علی اکبر علیہ السلام کو خیمے کے دروازے پر پہنچائے۔ علی اکبر علیہ السلام کی ماں لیلا کو کہو کہ آئے علی اکبر علیہ السلام کی حالت کو دیکھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بنی ہاشم کے جوان امام علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے لاش علی اکبر علیہ السلام کو اٹھایا اور خیموں کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ کربلا کا راوی حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ حسینی خیموں سے ایک مستور آئی اور اس نے بلند آواز سے بین کیے، ہائے میرا لخت جگر، ہائے افسوس بے گناہ مارا گیا، ہائے غریبی، ہائے بے یار و مددگار مارا گیا، ہائے میرا کڑیل جوان اکبر۔ امام مظلوم علیہ السلام اشکبار آنکھوں سے اس خاتون کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام نے اسے خیموں کی طرف واپس پلٹا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ بی بی کون تھی؟ انہوں نے کہا، یہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بن علی علیہ السلام ہے۔ بی بی نے لاش علی اکبر پر گر کر اس طرح نوحہ فریاد کی کہ امام مظلوم علیہ السلام نے بھی بلند آواز میں گریہ کیا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 اور مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 129۔ بعض روایت نگار نقل کرتے ہیں،
کہ وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ حضرت ام لیلہ تھی، جنہوں نے امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہا تھا سیدی ابنی کہ اے میرے سرتاج، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے حضرت لیلہ کو حکم دیا کہ آپ خیمے میں جائیں اور دعا کریں۔ ایک اور روایت میں مرقوم ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کی خردہ سال بہن خیوار دالہ خردہ سال بہن حضرت سکینہ باپ کے پاس آئیں اور کہا کہ اے میرے بابا، آپ علیہ السلام اس قدر پریشان حال کیوں ہیں؟ میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سکینہ، ظالموں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ حضرت سکینہ نے چیخ کر کہا ہائے میرے بھائی، اے میرے دل کے چین، ظالموں نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، ہائے میرا بھائی مارا گیا، اب میں اپنے بھائی اکبر کو کہاں پاؤں گی؟ ہائے میری بہن صغرا جو مدینے میں اکبر کا انتظار کر رہی ہے، اب کیا وہ اب کبھی بھائی نہ دیکھ سکے گی؟ اب وہ کبھی نہ مل سکے گی؟ ڈوب گیا میرے بابا کا حسین چاند، کس سیاہ بدلی نے اس کو اب ہم سے چرا لیا ہے۔ ہائے کربلا کے خونی بادلوں نے اسے اپنے اندر چھپا لیا۔ بابا، میں بھائی اکبر کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سکینہ بیٹی، حوصلے سے کام لو، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، ابھی تو نے میرے بعد بہت رونا ہے میری بچی۔ سیدہ سکینہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے بابا، وہ کیسے صبر کرے کہ جس کا بھائی مارا جائے اور اس کا غریب الوطن باپ تنہا اور لاچار ہو گیا ہو۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالہ ہے الوقایہ والحوادث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131۔ اگلی ہیڈنگ ہے جب خیام میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پہنچی۔ روایت میں ہے کہ جو ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو پکارا بابا میرا سلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے میدان میں پہنچے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا گھوڑا عقاب آپ علیہ السلام کے آگے آگے تھا اور آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے جاتے تھے، علی اکبر میرے لال میں آ گیا، علی اکبر میرے بچے میں آ گیا۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کی نظر لاش پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام خون میں لت پت ہیں، دوڑے لاش کی طرف، لیکن پاؤں ابا میں الجھ گیا، اٹھے، پھر امام حسین علیہ السلام اکبر علیہ السلام کی لاش کی طرف بڑھے، مگر پھر لڑکھڑا گئے۔ ہائے امام مظلوم علیہ السلام اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے حضرت علی اکبر کی لاشے پر پہنچے، جسد اطہر کو سیدھا کیا، سر اپنی گود میں رکھا، پدری محبت نے جوش مارا تو تڑپ کر لاش اکبر سے لپٹ گئے۔ علامہ قزوینی ریاض الاحزان میں رقم تراز ہیں کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ باپ بیٹھا ہو جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سینے میں غم کا ایک طوفان، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، روشن دن امام علیہ السلام کی نظروں میں تاریک رات کی طرح تھا، دکھی دل کے ساتھ اپنے جگر پارے کو آوازیں دیتے تھے اور فرماتے تھے میرے اکبر، میرے چاند، میرے دل کے چین، تم بولتے کیوں نہیں، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے، باتیں تو کرو بیٹا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی علی اکبر علیہ السلام کے چہرے انور سے خون صاف کرتے، کبھی اپنے چہرے کو علی اکبر علیہ السلام کے زخموں پر رکھتے اور کبھی فرماتے بیٹا تمہارے بعد دنیا تاریک ہے، تم اپنے باپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ ابھی امام مظلوم علیہ السلام بیٹے کا سر گود میں لے کر نوحہ غم بلند کر رہے تھے کہ 17 ہاشمی شہزادوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سرہانے حلقہ ماتم برپا کر دیا، تمام شہزادے سینہ زنی کرتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، ان کی گریہ زاری نے عالم کون و مکان کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے لال کا جنازہ اٹھا کر خیام میں لے جاؤ۔ جب ہاشمی شہزادوں نے لاش اٹھائی تو ان کا گریہ اس قدر بلند ہوا کہ خیام میں مستورات نے سن کر ماتم شروع کر دیا، اہل حرم کا گریہ بلند ہوا اور اس قدر ماتم ہوا کہ ملائکہ بھی عرش معلیٰ پر گریہ کنا تھے۔ علامہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں خیام حسینی علیہ السلام تک حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جسم میں کچھ زندگی کی رمق ابھی
شاید باقی تھی، لیکن جو ہی در خیام پر پہنچے تو اکبر علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اسی اثنا میں ایک بچہ خیام سے نکلا، حیرت زدہ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھتا تھا۔ جب اس کی نظر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر پڑی تو اس نے شدت غم سے روتے ہوئے اپنے باپ کو لاش اکبر علیہ السلام پر گرا دیا اور ایسی گریہ زاری کی کہ کربلا کے ذرے ذرے کو رلا دیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور امام علیہ السلام ان کا جنازہ خیموں میں لا رہے تھے کہ اہل حرم نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سرکردگی میں جنازہ علی اکبر علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ لاش علی اکبر علیہ السلام کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام اللہ علیہ نے خود کو لاش علی اکبر علیہ السلام پر گرا دیا۔ لاشے سے لپٹ کر آپ علیہ السلام دل گداز آواز میں بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر۔ حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم، صفحہ نمبر 315۔ پھر لکھا ہے کہ معروف شاعر ابو الحسن تہامی نے امام حسین علیہ السلام کی زبان حال سے علی اکبر علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے، یہ عربی کا ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے ٹمٹمانے والے ستارے، تیری عمر کتنی کم تھی۔ جی ہاں، سحر کے ستاروں کی عمر کم ہی ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے اس چاند کو گرہن لگ گیا، یہ بدر منیر وقت سے پہلے چھپ گیا۔ اگر بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے تیرا ذکر زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اگر خاموش ہوتا ہوں تو تیری یاد میں کھویا رہتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد کربلا میں۔ لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فلک امامت پر چمکنے والے دوسرے مہتاب ولایت ہیں، جنہیں 49 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے، ان میں سے 7 بیٹے اپنے چچا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ ان میں سے 6 نے جام شہادت نوش کیا، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں، پیج 131۔ یہ ٹوٹل 7 نام ہیں کہ حسن مصنع علیہ السلام، ابن محمد احمد بن حسن علیہ السلام، ابو بکر بن حسن علیہ السلام، عبداللہ اکبر علیہ السلام، عبداللہ اصغر علیہ السلام، قاسم بن الحسن علیہ السلام، اور 7واں نام لکھا ہے بشر بن حسن علیہ السلام۔ حسن مصنع علیہ السلام کربلا کی جنگ میں شدید مجروح ہوئے تھے، جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ مرحوم شیخ مفید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 3 کا ذکر کیا ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت ابوبکر علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے۔ حوالہ ہے یہاں پر حوالہ ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ مرحوم محدث قمی نے آپ علیہ السلام کے ایک اور فرزند عبید اللہ بن حسن علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے ہم رکاب ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 171۔ علامہ سید محسن امین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے 4 فرزندوں کا تذکرہ کیا ہے جو سانحہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابوبکر علیہ السلام اور بشر بن حسن علیہ السلام۔ حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610۔ علامہ مجلسی مرحوم نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار الانوار میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک اور بیٹے یحییٰ بن الحسن علیہ السلام کا نام بھی گنوایا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 45۔ سید بن طاؤس نے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹوں زید اور عمر کا ذکر کیا ہے کہ جو اسیران اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مقید تھے۔ حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 145۔ مرحوم شیخ جلیل ابن نما الف بے نون ابن نما ہلی
بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 645 ہجری بریکٹ کلوز. انہوں نے عمرو کی جگہ پر عمر بن حسن علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دن یزید نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی دربار میں طلب کیا تھا. عمر بن حسن علیہ السلام ایک چھوٹے بچے تھے. ان کی عمر قریب 11 سال تھی اور یزید نے ان سے کہا کہ کیا میرے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ تو عمر بن حسن علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ ایک خنجر اپنے بیٹے کو پکڑا دے اور ایک مجھے دے دے تاکہ ہم جنگ کریں، پھر دیکھیں کہ ہم میں بہادر کون ہے، بزدل کون ہے، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. یزید نے کہا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے ہوں یا بڑے، ہماری عداوت میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اس نے ایک یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایک جبلت ہے کہ جسے میں نے اخزم سے پایا ہے، الف خیز میم اخزم سے پایا ہے کہ سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے. حوالہ ہے مسیر الاحزان صفحہ نمبر 105. اور پھر لکھا ہے کہ یزید کا مقصود مطلوب یہ تھا کہ یہ بچہ شجر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امامت علیہ السلام کا ایک گل ہے کہ جو اس قدر شجاع اور بہادر ہے کہ اسے میرے دربار و ستوت سے بھی جھجک نہیں. اس نے بہادری کی صفت اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام بن امام حسن علیہ السلام کی شہادت. لکھا ہے روضہ شہداء میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام بھی نوجوانی کے سن میں تھے. آپ علیہ السلام اپنے چچا امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے چچا مجھے اجازت دیں، اب میں ان یزیدوں سے نبرد آزما ہونا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کس طرح اس خون کے دریا میں اترنے کی اجازت دوں کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے عرض کیا چچا جان اب میری قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. بالآخر امام علیہ السلام نے اجازت دے دی. اجازت پاتے ہی میدان کی طرف بڑھے اور یہ رجز پڑھا کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سن لو کہ میں امام حسن علیہ السلام ابن علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں. پھر لکھا ہے رجز پڑھتے ہوئے لشکر یزید کی طرف بڑھے. ابن سعد کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور صفوں کو منتشر کر دیا، یہاں تک کہ ابن سعد شہزادے کی تلوار کے خوف سے اپنے سواروں میں چھپ گیا. حضرت عبداللہ علیہ السلام میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی. اس وقت نون جیم تے رے چھوٹیے نجتری بن عمر شامی سامنے آیا اور اپنی قیادت میں 500 سواروں کے ساتھ حضرت عبداللہ علیہ السلام سے جنگ کرنے نکلا. اس وقت لشکر امام علیہ السلام سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے غلام محمد رضی اللہ بن انس اور ساتھ لکھا ہے اسد رضی اللہ بن ابی دجانہ اور پیروزان پیروزان رضی اللہ شہزادے علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے. نجتری نے جب شہزادے کی مدد کو آنے والوں کو دیکھا تو غضبناک ہو گیا اور پیر وزان پر حملہ آور ہو گیا. شہزادے نے اپنے غلام پیر وزان رضی اللہ کی نصرت میں سواروں کو نیزے سے روکا. اسد بن ابی دجانہ اور محمد بن انس نے بھی آپ علیہ السلام کی مدد کی اور نجتری ابن عمرو پر حملہ کر دیا. اس وقت سبت سے بیت سبت بن ربی 500 سواروں کے ساتھ ان 4 سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا اور شہزادہ عبداللہ بن حسن علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. حضرت عبداللہ علیہ السلام نے سبت پر حملہ کیا سبت پر حملہ کیا. اس مارکہ آرائی میں شہزادہ عبداللہ علیہ السلام کے جسم پر 17 گہرے زخم لگ چکے تھے، لیکن شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام حیدری جوہر دکھاتے ہوئے لڑتے رہے. اس مارکہ آرائی کے دوران شہزادہ عبداللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر یزید نے اسد رضی اللہ بن ابی دجانہ اور پیروان
اور پیروزان رضی اللہ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کی نصرت کے لیے ان کے پاس پہنچے، لیکن وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اسد حضرت امام حسن علیہ السلام کے غلام شہید ہو چکے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت پیروزان رضی اللہ کی مدد کے لیے ان کے پاس پہنچے، دیکھا کہ پیروزان رضی اللہ گھوڑے سے گر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور پیروزان رضی اللہ کو زمین سے اٹھایا اور زین پر اپنے آگے رکھا اور خیام حسینی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ شہزادے کا گھوڑا چند ہی قدم تک چلا تھا کہ رک گیا، کیونکہ وہ تیروں اور تلواروں کی ضربات سے بری طرح گھائل ہو چکا تھا اور بھوکا پیاسا اور تھکا ہوا تھا۔ شہزادہ عبداللہ علیہ السلام نے گھوڑے کی اس حالت کو دیکھا تو گھوڑے سے اترے اور پیروزان رضی اللہ کو زین پر سوار رکھا۔ جب حضرت اون علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے شہزادے علیہ السلام کو تازہ دم گھوڑا دیا اور عبداللہ علیہ السلام سوار ہو گئے اور پیروزان رضی اللہ کو حضرت اون علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ ہم پیج 134 پہ آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام دوبارہ میدان میں آئے اور سپاہ یزید سے مبارزہ طلب کیا، لیکن کسی کو شہزادے کے مقابل نکلنے کی جرت نہ ہوئی۔ ابن سعد کو غصہ آیا اور اس نے اپنے لشکر والوں کو پکار کر کہا کہ لعنت ہو تم سب پر کہ ایک شہزادے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ابن سعد کی لعنت و ملامت پر یوسف بن احجاز الف ہے جیم الف رے اعجاز نہیں ہے احجار گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے مقابل آ گیا اور آتے ہی شہزادے کے سینے میں نیزہ مارا، لیکن حضرت عبداللہ علیہ السلام نے اس وار کی پرواہ نہ کی اور اس ملعون کے حلقوم میں ایسا نیزہ مارا کہ نوک نیزہ گردن سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور واصل جہنم ہوا۔ اس ملعون کے بیٹے نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو انتقام لینے کے لیے حضرت عبداللہ علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے اس پر نیزے سے وار کیا، اس نے شہزادے پر تلوار سے وار کیا، جس سے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نیزے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عبداللہ علیہ السلام نہتے ہو گئے۔ اس ملعون نے تلوار سے شہزادے علیہ السلام کے سر پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام زین پر کھڑے ہو گئے اور اس ملعون کے تلوار والے ہاتھ پر ایسی مضبوط گرفت ڈالی کہ اس کے بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور زین سے زمین پر ایسے گرایا کہ اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس ملعون کے چچا نے جب اپنے بھتیجے کی لاش کو دیکھا تو غضبناک ہو کر میدان میں آیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام بن حسن علیہ السلام نے سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ تلوار سے اس پر اس طرح وار انہوں نے کیا کہ اس ملعون کا سر اور دونوں ہاتھ تن سے جدا ہو گئے۔ اس کے بدن کا آدھا حصہ زمین پر اور آدھا حصہ زین پر تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے پاؤں سے پکڑ کر اس کو زین سے زمین پر پھینک دیا اور اس کے قیمتی گھوڑے پر خود سوار ہو کر مبارزہ طلب کیا، لیکن کوئی مبارزے کے لیے نہ نکلا۔ پیج 135 پہ ہم آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے میمنہ پر حملہ کر دیا اور لشکر کی صف توڑ دی۔ آپ علیہ السلام نیزے کو گھماتے ہوئے آگے بڑھتے اور 12 ملاعین کو ہلاک کر دیا، اور اب پیاس نے شہزادے علیہ السلام پر غلبہ کیا۔ زخموں کی کثرت اور گرم میدان کی حدت نے مجبور کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ان کی آخری بار زیارت سے مشرف ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے پیاس کی شدت سے نڈھال اور زیارت امام علیہ السلام کی آخری حسرت امام علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیے اور عرض کیا کہ یا اماں ہو العطش۔ حضرت امام علیہ السلام غریب کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے، اور یہاں پہ لکھا ہے
کہ فرمایا کہ اے چچا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا مظلوم اور غریب چچا تمہیں ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا، اب تمہارے دادا اور والد گرامی آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ حضرت شہزادہ عبداللہ علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی آخری زیارت سے اپنی پیاس بجھائی اور پھر میدان میں آ گئے۔ جو ہی میدان میں آئے 5000 یزیدیوں نے حضرت عبداللہ علیہ السلام پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے اور کسی نے خنجر سے۔ زخموں پر زخم لگ رہے تھے اور اب آپ علیہ السلام میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہی، حتیٰ کہ ان کے حصار سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ جب حضرت غازی عباس علیہ السلام نے شہزادہ عبداللہ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور لشکر کے محاصرے کو توڑ کر میدان میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام بہت زخمی تھے۔ اسی دوران میں ایک ملعون بنہان بے نون ہے الف نون بن زہیر نے آ کر آپ علیہ السلام کے کاندھوں پر ضرب لگائی، جس سے حضرت عبداللہ علیہ السلام زمین پر گر گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شہزادے کے قاتل بنہان بن زہیر کے سر پر تلوار سے ایسی ضرب لگائی کہ اس ملعون کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ پھر شہزادہ عبداللہ علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر خیام کے پاس لائے۔ شہزادہ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا اور ہم پیج 136 پر آ گئے ہیں۔ 135 پہ ہم نے یہ شہادت مکمل پڑھ لی، اور اب اگلی شہادت جو پیج 136 پر ہے اس کا عنوان ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام کی شہادت۔ سامعین، اس کو آغاز اگر کر دیا تو ٹائم اس نشست میں کم ہے، ہم اسے مکمل نہیں کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اگلی نشست میں پورا واقعہ شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام کا مل کر پڑھیں گے۔ تو اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ پیج 135 پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔